الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا معجزہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ بھی کمنٹ باکس میں سبحان اللہ کے اٹھیں گے، اور قرآن کا یہ ایسا معجزہ ہے جس کو دیکھ کر پورا گھر مسلمان بن گیا۔ بے شک قرآن پاک ہر حال میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن پاک میں ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ اگر آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہر پریشانی کا حل موجود ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک ہندو لڑکی جب وہ چھوٹی سی تھی، 4 سے 5 سال کی بچی تھی، وہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ اس کے گھر کھیلنے چلی جاتی تھی۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے گھر کھیلنے چلے جاتے ہیں، ویسے ہی وہ بچی بھی کھیلنے چلی جاتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ ہندو لڑکی جس کے ساتھ کھیلنے جاتی تھی وہ لڑکی مسلمان تھی، اور اس کی ماں اپنے گھروں میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ چنانچہ وہ ہندو لڑکی کے ساتھ کچھ دیر تک وہ کھیلتی رہتی، پھر اس کی ماں قرآن پاک پڑھنے کے لیے اسے بلا لیتی تھی۔ اس ہندو بچی کا یہ دل چاہتا تھا کہ میں بھی اپنے گھر نہیں جاؤں، پھر وہ اسی مسلمان بچی کے ساتھ وہیں قرآن پاک پڑھنے بیٹھ جاتی تھی۔ یہ ہندو لڑکی تھی، اس نے قاعدہ بھی پڑھ لیا تھا اور باقاعدہ قرآن پاک بھی اپنی مسلمان سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ماں باپ کو کچھ خبر نہیں تھی۔ جب مسلمان لڑکی نے قرآن پاک پڑھنا مکمل کیا تو اس نے بھی قرآن پاک کو مکمل پڑھ لیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہ بچی جوان ہو گئی۔ ماں باپ نے اس کی شادی ہندو رسم و رواج سے کسی ایک جوان لڑکے سے کرا دی جو بہت ہی سخت ہندو تھا۔ وہ مسلمانوں کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ اب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی تو وہ اپنے دوست کی والدہ کو آ کر بتانے لگی کہ میں نے آپ سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا ہے اور میں نے اپنے دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا ہے۔ ماں باپ کو نہیں بتا سکتی، اگر بتاؤں گی تو وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور اب میری شادی جس سے ہو رہی ہے وہ بھی ایک ہندو ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اس کی استاذنی نے اس کو تسلی دلائی کہ تجھے قرآن مجید سے محبت ہے تو اللہ پاک تیرے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائے گا۔ چنانچہ اس استاذنی نے اس کی شادی کا تحفہ تیار کیا اور اس تحفے میں قرآن مجید بھی رکھ دیا۔ جب تحفہ دیا گیا تو اس استاذنی نے کہا کہ اس کی پیکنگ ہم نے بہت ہی زیادہ خوبصورت کروائی ہے، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ تحفہ بچی یہاں نہ کھولے بلکہ اپنی سسرال میں جا کر کھولے۔ تو ماں باپ نے اس بات کو تسلیم کیا۔ چنانچہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور یہ رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی تو قرآن پاک بھی اس کے ساتھ ساتھ چلا گیا جو گفٹ کے طور پر پیک کیا گیا تھا۔ لڑکی نے وہاں جا کر اس کو کہیں سامان میں چھپا دیا۔ اب اس کا شوہر جب دفتر چلا جاتا تھا، آفس چلا جاتا تھا تو وہ گھر پر اکیلی ہوتی تھی اور قرآن پاک کو نکال کر روزانہ پڑھتی رہتی تھی اور شوہر کے آنے سے پہلے پہلے اس کو چھپا دیتی تھی۔ کئی سال اس نے اسی طرح گزار دیا۔ پھر وہ حاملہ یعنی پریگننٹ ہو گئی۔ اب وہ سوچتی ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے، شوہر گھر پر نہیں ہوتا تو قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، اگر میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے بچے کے ایمان کا کیا بنے گا؟ اور وہ دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسی ترتیب بتا دے کہ میں اپنے بچے کو کلمہ پڑھاؤں اور وہ بھی مسلمان بن جائے۔ اسے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ پیارے دوستو، اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک دن اس کے شوہر نے ہاسپٹل میں ٹیسٹ کروایا تو اس کو پتا چلا کہ اس کو کینسر کی بیماری ہے۔ شوہر بڑا حیران اور پریشان ہو کر گھر آیا، اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا تو بیوی نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو، اتنی وفادار بیوی ہو، اب تیرا اور میرا ساتھ صرف چند دن کا ہے، اب بس میں مرنے ہی والا ہوں۔ ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ مجھے کینسر ہے، ڈاکٹر نے مجھے لا علاج قرار دے دیا ہے۔ کینسر اتنا پھیل گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تو 1 مہینہ تک زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اس کی بیوی نے کہا نہیں آپ پریشان مت ہوں، میرے پاس اس کی ایک دوا موجود ہے، وہ میں کرتی ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ سن کر شوہر نے وعدہ کر لیا کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو جو تم کہو گی وہی کام کروں گا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا۔
اس لڑکی نے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرنا شروع کر دیا اور دم کر کے پانی پلانا بھی شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی استاذنی کو دیکھا تھا کہ اس کی استاذنی بیمار بچوں کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی تھی اور ان کو پانی پلا دیتی تھی۔ شوہر نے پوچھا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں، تمہارا میرا وعدہ ہے کہ اگر تم صحت مند ہو جاؤ گے تو بس میری بات مانو گے۔ تو شوہر نے آگے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ تم کیا کرتی ہو اور کیا نہیں کرتی۔ پیارے دوستو، اللہ کی شان دیکھیے کہ 1 مہینہ وہ لڑکی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی، پھر 1 مہینے کے بعد جب وہ ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ تمہیں زندگی بھر میں کبھی کینسر تھا ہی نہیں، کینسر کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی۔ جب رپورٹ بالکل کلیئر آ گئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، میں کیا کروں؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے پوچھا کہ تم یہ کیا بات کر رہی ہو؟ لڑکی نے اپنی پوری کہانی بتائی کہ میں مسلمان سہیلی کے ساتھ مسلمان عورت کے گھر جاتی تھی اور میں نے وہاں پر قاعدہ پڑھا اور قرآن پاک پڑھنا سیکھا اور میں دل ہی دل میں مسلمان ہو گئی تھی۔ جب آپ آفس چلے جاتے تھے تو میں آپ کے پیچھے قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور میں اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ اللہ کرے کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں اور میری ہونے والی اولاد بھی مسلمان ہو، اور اب آپ میری بات مانیں، اپنا وعدہ پورا کریں۔ پیارے دوستو، اللہ کی شان، اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس عورت کی یہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کو بھی کلمہ سکھایا اور اب یہ میاں بیوی بیٹا سب مسلمان ہو گئے، پورا گھر مسلمان ہو گیا۔ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہم مسلمان ہونے کا اظہار سب کے سامنے کر دیں گے تو ہماری برادری والے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شوہر نے کہا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس نے اپنی جاب کے لیے سعودی عرب میں اپلائی کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اچھی جاب عطا فرما دی۔ چنانچہ شوہر اپنی بیوی اور بچے کو لے کر سعودی عرب چلا گیا اور باقی کی زندگی اس نے سعودی عرب میں مسلمان بن کر گزاری۔ یہ قرآن مجید پڑھنا سیکھا اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا اور سعودی میں 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔